اردو کے ڈرامے کی ہسٹری پہ بہت سارا کام کیا انہوں نے۔ انارکلی لکھ کے دنیا کو وقتی ڈال دیا۔ اگر امتیاز انارکلی نہ لکھتے تو انڈیا کی فلم انڈسٹری چلتی ہی نہ۔ اردو ادب میں ڈرامے کا کوئی مقام ہوتا۔ اصل جو فوٹنگ ہے ڈرامے کی وہ آغا حشر کے بعد ان کی ہے امتیاز قاسم۔ بہت وہ فرسٹ شناس ہیں، انہوں نے ہی چغتائی صاحب کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ الحمرا بنائی جائے آرٹس کاؤنسل۔ مجھے خواہ ایک شرارت سوچی، میں نے کہا جاج صاحب ایک کام صرف آپ کر سکتے ہیں۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا سر آپ دونوں پارٹ کیجئے، نریٹر بھی اور قاضی بھی، دونوں بالکل مختلف چیزیں، اور انہوں نے کیا۔ سید امتیاز علی تاج کی پیدائش 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ ان کی والدہ محمدی بیگم بچوں کے لیے کہانیاں اور عورتوں کے لیے مضامین لکھا کرتی تھیں۔ تاج کا بچپن ماں کی کہانیاں اور لوریاں سنتے گزرا۔ تاج کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے سن 1898 میں دارالاشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو نشر و اشاعت کا کام کرتا تھا۔ محمدی بیگم اس کی پہلی مدیرہ مقرر ہوئی۔ اس ادارے نے بر صغیر میں خواتین کا پہلا ہفت روزہ رسالہ تہذیب نسواں کے نام سے شائع کیا۔ اس رسالے کا مقصد خواتین میں اپنے حقوق کا شعور پیدا کرنا اور دین و دنیاوی معاملات کا علم پہنچانا تھا، اور یہی اس کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ بنی۔ محمدی بیگم جو کہانیاں اور لوریاں تاج کو سنایا کرتی تھیں وہ بھی دارالاشاعت نے شائع کی۔ تاج کی عمر کل 8 برس کی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نہ وہ لوریاں رہیں نہ وہ کہانیاں۔ غالباً اسی لیے تاج کے والد نے تاج کی 9ویں سالگرہ پر بچوں کے لیے ہفت روزہ رسالے پھول کا اجرا کیا۔ تہذیب نسواں کی طرح پھول بھی اردو ادب کا ایک ستون بن گیا۔ دارالاشاعت کے لیے ادب کے نامی گرامی مصنف اور شاعر لکھتے رہے۔ ان میں مولانا حالی، خواجہ حسن نظامی، مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، قرۃ العین حیدر، پطرس بخاری، اکبر الہ آبادی، ڈپٹی نذیر احمد اور بہت سے دوسرے شامل رہے۔ ان عظیم ہستیوں کے جھرمٹ میں تاج کی تخلیقی حس اجاگر ہوئی۔ 1915 میں تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا اور اسی سال افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ 1915 میں تاج گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ ابھی فرسٹ ایئر کے ہی طالب علم تھے کہ گورنمنٹ کالج ڈرامٹکس کلب کے سالانہ کھیل میں ایک کردار میں منتخب ہو گئے۔ اس ڈرامے کا نام سید ہوس تھا۔ یہ آغا حشر کا لکھا ہوا تھا۔ اس میں تاج صاحب نے ایک لڑکی کا کردار ادا کیا۔ ان کی اداکاری اس قدر پسند کی گئی کہ تاج کی ایکٹنگ کے ہر طرف چرچے ہو گئے۔ تاج نہ صرف اس کے بعد گورنمنٹ کالج ڈرامٹکس کلب کے ہر سالانہ کھیل کا حصہ بنے رہے
بلکہ دوسری طرف اپنی ادبی دلچسپی پر بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے 1918 میں بر صغیر کا پہلا ادبی رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا۔ 1921 میں تاج نے گورنمنٹ کالج سے BA کیا۔ BA کے امتحان کے دوران پرچہ جلد مکمل ہونے پر فارغ وقت میں تاج کے ذہن میں ایک کہانی کا خاکہ آیا، جسے تاج نے جوابی پرچے کی ایک طرف نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ کہانی تھی ڈرامہ انارکلی کی۔ اس خطے کی تاریخ کی پہلی سائلنٹ فلم لوز آف اے مغل پرنس 1928 میں بنی، جس میں تاج صاحب نے شہنشاہ اکبر کا کردار ادا کیا۔ آنے والے برسوں میں انارکلی کی کہانی پر متعدد فلمیں بنی، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت کے آصف کی فلم مغل اعظم نے پائی۔ اگر امتیاز انارکلی نہ لکھتے تو انڈیا کی فلم انڈسٹری چلتی نہ۔ انارکلی کی نہ صرف تاج صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی میں اہمیت تھی، بلکہ ان کی نجی زندگی میں بھی۔ تاج نے اپنا یہ ڈرامہ اس وقت کی مشہور مصنفہ حجاب اسماعیل کے نام کر دیا۔ تاج کے اس کھلے اظہار پر حجاب اور تاج صاحب میں ایسی قربت ہوئی کہ 31 مارچ 1934 کو مدراس میں ان کی شادی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علی آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ امتیاز صاحب کے نواسے بھی ہیں، تو آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تاج صاحب ایک آئیکونک لیجنڈری رائٹر ہیں، ڈراماٹسٹ ہیں، فلم میکر ہیں۔ ڈراموں کے کلیکشن نے بہت اردو کی ہسٹری پہ بہت سارا، اردو کے ڈرامے کی ہسٹری پہ بہت سارا کام کیا انہوں نے۔ اس حوالے سے بہت سارا ان کا کام رہا۔ ان کی پرسنالٹی میں دیکھا رائٹ فرام دا ورڈ گو، بچپن سے ہی نا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو شائننگ سٹارز نہیں ہوتے، چاہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ لکھ رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور لیول پہ براڈ کاسٹنگ کر رہے ہوں۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو واقعی رائٹ فرام دا ورڈ گو ہی واز مینٹ ٹو بی اے اسٹار۔ اینڈ ان کی کریئر جو ہے تقریباً 60-62 سال پہ محیط ہے، اور ان کی ٹوٹل عمر 70 سال تھی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا انہوں نے کام کیا کہ ان کی مشہوری کا ٹائم 60 سال ہے آؤٹ آف ہز 70 ایئرس ان ہز لائف۔ سر ان کا ماشاء اللہ انارکلی ڈرامہ بہت فیمس کیا، میرے خیال سے ہم سارے ہی بچے وہی ڈرامہ پڑھ کے اور دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں۔ سر آپ نے بہت سارے ڈرامے ڈائریکٹ بھی کیے ہیں، سب سے اچھا آپ کا کون سا ڈرامہ رہا ان کا لکھا ہوا جو آپ نے ڈائریکٹ کیا، آپ کو بہت مزہ آیا؟ جو میں نے ڈائریکٹ کی اس میں سے ایک ڈرامہ تھا ستارہ، بہت خوبصورت لکھا ہے۔ میرا خیال میں ہر رائٹر کے کچھ بڑے کام ہوتے ہیں، جس طرح انارکلی آپ نے کہا، جیسے چچکن کہا جاتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بہت خوبصورت ہیں لیکن اس طرح نظروں میں نہیں آ پاتے، تو ستارہ ان ڈراموں میں سے ہے میرا خیال میں، جو کم لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت خوبصورت لکھا ہے۔ سر آج کل کے ہمارے دور میں جیسے کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ دور ان ہوتا جا رہا ہے، جی تو بچے ان چیزوں کی طرف کم آتے ہیں، بک ریڈنگ کی طرف، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ بک ریڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے، اور میرا خیال میں یہ ایک اپرچونٹی ہے ینگر جنریشن کے لیے ان چیزوں کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹائز کیا جائے تاکہ آج کے پڑھنے والے پڑھ سکیں، ان کو ڈراماٹائز بھی کیا جائے تاکہ یہ نام زندہ رہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اگر بک فارم میں نہیں بھی اویلیبل ہے تو بہت سارے ینگسٹرز اب IT ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، جس میں چیزیں اپلوڈ PDF فائلز بن جاتی ہیں، اتنا ماڈرنائز ہو گیا ہوا ہے کہ اس سائٹ پہ آنا چاہیے۔ کہ میں خود امتیاز صاحب کے متعلق بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں چونکہ اتنی پریپیئر نہیں تھی تو میں نے اس کو ذرا یادوں میں ڈال دیا۔ تو امتیاز صاحب تو میں نے آپ کو بتایا نا، بڑے نفیس آدمی تھے، بڑے بہت سویٹ، بڑے اور قابل۔ میں تو ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ اگر امتیاز صاحب انارکلی نہ لکھتے تو انڈیا کی فلم انڈسٹری چلتی نہ۔ انارکلی نے ہم انارکلی پڑھتے پڑھتے بڑے ہوئے ہیں اور انارکلی دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ سچی بالکل صحیح بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ باقی ان کی بیٹی یاسمین طاہر سے میری دوستی تھی،
میں اور وہ اکٹھے کام کرتے تھے ریڈیو اسٹیشن لاہور پر. یہ 1965 کی بات ہے. اچھا اتنی پرانی بات. جی اتنی پرانی بات ہے, تب کی بات ہے. تب میں ان کے ساتھ ملازم تھی, وہ بھی اسٹاف آرٹسٹ تھی, میں بھی اسٹاف آرٹسٹ تھی. تو میری ان کے ساتھ یادیں بہت زیادہ ہیں. اب ظاہر ہے آپ اسپین آف ٹائم دیکھ لیجیے نا, اسپین آف ٹائم بہت زیادہ ہے, کتنے سال نکال لیجیے. تو اس میں ہم ملتے رہے ہیں. پھر میرے میاں اور ان کے میاں نعیم طاہر صاحب, بھائی نعیم طاہر, وہ ان کے 2 کلاس فیلڈ تھے میرے میاں کے. تو وہ اس لیے بہت ہماری قربت بہت رہی ہے, اور ہم بہت اکٹھے رہے ہیں, اور اکٹھے ہم نے فنکشنز کیے ہیں, گانے کیے ہیں, نور جہاں سے ملے ہیں, جو پوری زندگی گزر گئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے پتہ تھا بس ڈرامہ ہی لکھا. میں کہا کرتی تھی, میں بلکہ آپ مجھے ایک بات کہہ کے یہاں بات ختم کرتی ہوں کہ یاسمین سے میں کہتی تھی, یار طاہر صاحب نے تو انارکلی لکھ کے دنیا کو وقتی ڈال دیا. وقت سمجھتی ہیں آپ, وقت کا مطلب ہے مصیبت ہی اور ڈال. میرے خیال سے کہ وہ وقت ہم لوگ اگر انہوں نے وقت نہ ڈالا ہوتا تو شاید ہم لوگ پڑھ کے بڑے نہ ہوئے. پڑھ کے بڑے ہوتے. یہ اگلی بات میں یہ کہنے کو تھی کہ دیکھیے اگر انہوں نے یہ نہ لکھا ہوتا تو آج میں نہیں سمجھتی کہ اردو ادب میں ڈرامے کا کوئی مقام ہوتا. یہ میں بالکل صحیح بات کہہ رہی ہوں. یہ میرا تجربہ ہے, ڈرامے دیکھنے کا تجربہ ہے, ڈرامے لکھنے کا تجربہ ہے. میں نے لکھے بھی ہیں ڈرامے, اور میں نے ان کو ٹیلی کاسٹ بھی کروایا ہے, ڈراماٹائز بھی کروایا ہے, تھیٹر میں بھی میں نے کام کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ اصل جو پیڈسٹل ہے, اصل جو فوٹنگ ہے ڈرامے کی, وہ آغا حشر کے بعد ان کی ہے امتیاز طاہر صاحب. سر آپ کے کام سے ماشاءاللہ پورا پاکستان آپ کو یاد کرتا ہے, آپ کو جانتا ہے. آپ ہمیں امتیاز علی کے بارے میں کچھ بتائیں, ان کی کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے طاہر صاحب کی یادیں آج ہم نے ساروں نے شیئر کی ہیں. جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ بہت فرض شناس آدمی تھے, اور جسے کہتے ہیں نا ایک شخص جو پوری طریقے سے ڈوبا ہوا اس ملک کی تہذیب اور کلچر اور فنون لطیفہ کو آگے بڑھانے کے لیے. انہوں نے ہی چغتائی صاحب کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ الحمرا بنائی جائے, آرٹس کاؤنسل, جو یہ پہلی تھی لاہور میں. 10 دسمبر 1949 کا اس کا افتتاح ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ڈھاکے میں کھلوائی, اور اسی طرح سے پورے ملک میں یہ احساس دلانا ضروری سمجھا کہ ہمارا آرٹ اینڈ کلچر ہی ہماری شناخت ہے. بالکل. تو یہ ان کی مطلب کہ وہ صرف خود کام کرنے والے پرفارمر ہی نہیں تھے, بلکہ بہت بڑے سوچنے والے بھی تھے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں جو مختصر سی ہے. میں جب ریڈیو پہ ڈرامے ڈائریکٹ کرنے لگ گیا, میں وہ ڈرامے ڈائریکٹ کر رہا تھا جو کہ بہت مشہور ڈرامے تھے. ان کے امتیاز سب کے لکھے ہوئے نہیں, سب کے لکھے, کسی کا بھی لکھا ہوا وہ ڈرامہ بہت اچھا وہ ان کے آرکائیوز کے لیے اکٹھا کر رہے تھے. اس میں طاہر صاحب کا ایک ڈرامہ کرتبہ کا قاضی وہ شامل تھا. میں نے جب اس کی کاسٹنگ کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ڈرامہ جب بھی روایتاً ہوا ہے تو اس میں 2 بڑے ایکٹر ہوتے تھے ہمیشہ. ایک قاضی کا کام کرتا تھا اور دوسرا نریٹر کی بات کرتا تھا, کیونکہ قاضی اپنے بیٹے کو خود پھانسی دینے جا رہا ہے. تو یعنی نریٹر اور قاضی یہ 2 اس کے مختلف کیریکٹرز تھے. مجھے خواہ ایک شرارت سوچی. میں نے کہا طاہر صاحب ایک کام صرف آپ کر سکتے ہیں. کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا سر آپ دونوں پارٹ کیجئے, اچھا نریٹر بھی اور قاضی بھی, دونوں بالکل مختلف چیزیں. اور انہوں نے کیا کمال کیا. آپ دیکھیے انہوں نے اپنی آواز کو استعمال اس طرح سے کیا کہ قاضی چونکہ انتہائی غم زدہ ہے اس کے لیے بہت بیس کی آواز استعمال کی, اور نریٹر چونکہ لوگوں کو بتا رہا ہے اس لیے اوپر کے سر استعمال کیے. 2 مختلف آدمی بن گئے. ایسا انہوں نے کیا. تو میرے پاس ریکارڈنگ ہے, ریڈیو میں بھی ہے وہ ریکارڈنگ. لوگوں کو سننی چاہیے تعلیم کے لیے کہ بھئی
آپ اپنی شخصیت سے اپنی آواز سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. سن 1930 سے 1947 کے درمیان سید امتیاز علی تاج کی فنی اور ذاتی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں. حجاب اسماعیل سے شادی اور بیٹی یاسمین کی پیدائش سے انہیں اطمینان اور یکسوئی ملی، جبکہ ان کی تخلیقی زندگی میں عروج حاصل ہوا. تاج صاحب نے ریڈیو اور فلم جیسے نئے ذرائع اظہار میں سنگ میل قائم کیے. ایک طرف ریڈیو کے لیے سازش، گونگی جورو، سید و سیاد، میری جان کس نے لی، کمرہ نمبر 5 اور کرتبہ کا قاضی جیسے یادگار ریڈیو پلے لکھے. دوسری طرف فلمز جو کہ اب ٹاکیز کے دور میں داخل ہو گئی تھیں، ان کے لیے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے تقریباً 20 فلمز کی کہانیاں، مکالمے اور سکرین پلے لکھے. ان میں پگڈنڈی، پونجی، زمیندار، دھمکی اور خاندان نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے. ہم کھیلیں گے، ہاں ہم کھیلیں گے، آنکھ مچولی کھیلیں گے، ہم آنکھ مچولی کھیلیں گے. 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے پاکستان ہمارا ہے کے نام سے ایک یادگار پروگرام شروع کیا. اس پروگرام کا مقصد مہاجرین کو ان کے لواحقین تک پہنچانا اور معاشرے میں مہاجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا. انیس سو 50 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ابتدا ہوئی. سید امتیاز علی تاج نے کئی یادگار فلمیں لکھ ڈالی، جن میں گلنار، انتظار، یہودی کی لڑکی، زہر عشق اور انارکلی بہت پسند کی گئی. سن 1958 میں تاج صاحب کو مجلس ترقی ادب کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا. ایسے میں تاج صاحب نے قدیم تھیٹر کے کلاسیکی ڈراموں کی ترتیب اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا. مجلس ترقی ادب، جو 1950 سے 1958 تک کے 8 سالوں میں صرف 10 کتابیں شائع کر سکا تھا، تاج صاحب کی رہنمائی میں 10 سال میں تقریباً 200 کتابیں شائع کی گئیں. قدیم اردو تھیٹر کے ڈرامے کو مرتب کرنے کی ایسی مثال پورے بر صغیر میں نہیں ملتی. 60 کی دہائی میں سید امتیاز علی تاج کی صاحبزادی یاسمین، جو اب ایک نامور ریڈیو کمپیئر بن چکی تھیں، ان کی شادی سٹیج اور ریڈیو کے مشہور اداکار نعیم طاہر سے ہو گئی. تاج صاحب اور ان کے داماد نعیم طاہر میں ایک تخلیقی دوستی رہی. یاسمین اور نعیم کے بیٹے فاران اور مہران تاج صاحب کی آنکھوں کا تارا بن گئے. غالباً یہی وجہ تھی کہ تاج نے نعیم طاہر کے ساتھ مل کر پھول کو ایک مرتبہ پھر شائع کرنے کا ارادہ بنا لیا. جس رات تاج صاحب نے پھول کا دیباچہ مکمل کیا، اسی رات چند سفاک حملہ آوروں نے تاج صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا اور تاج صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. سید امتیاز علی تاج ڈرامہ نگار بھی تھے اور محقق بھی، نقاد بھی تھے اور ناشر بھی، مزاح نگار بھی تھے اور مترجم بھی. سید امتیاز علی تاج کو حکومت پاکستان نے شعبہ ادب میں ان کی بے پناہ خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا، اور پاکستان پوسٹل سروس نے ان کے نام کا یادگاری سٹیمپ شائع کیا.